الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان کا آخر عشرہ یہ جہنم سے خلاصی اور آزادی کا عشرہ ہے. جہنم سے خلاصی اور آزادی کا عشرہ ہے کہ اس عشرے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنے والوں کو، سجدہ کرنے والوں کو، رکوع کرنے والوں کو، ذکر و تلاوت کرنے والوں کو، توبہ استغفار کرنے والوں کو اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے نجات دے دیتے ہیں. جہنم کی آگ سے نجات دے دیتے ہیں. ابھی جو حدیث میں نے پڑھی وہ حدیث مسند احمد کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے رمضان المبارک میں جہنم سے آزاد ہونے والے بندوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، جنہیں اللہ رب العالمین رمضان کے دن اور رات میں آزاد کرتے ہیں. کب آزاد کرتے ہیں؟ دن اور رات میں اللہ رب العالمین جنہیں جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. اور اسی حدیث میں آگے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے دن اور رات کے حصوں میں ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو دعا ضرور بالضرور قبول ہوتی ہے. بہرحال اب وہ تعداد کتنی ہے، وہ بندے کتنے ہوتے ہیں جو روزانہ اللہ کے غضب و غصے کا مظہر جہنم سے اور جہنم کی آگ سے آزاد ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین رمضان کے اس مبارک مہینے میں دن میں اور رات میں 60,000 بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتے ہیں. کتنے 60,000 بندوں کو روزانہ رات اور دن میں جہنم کی آگ سے نجات دیتے ہیں. اور جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے یعنی عید ہونے والی ہوتی ہے، اس رات میں اللہ رب العالمین اتنی بندوں کو آزاد کرتے ہیں جتنا آپ نے پورے مہینے آزاد کیے ہوں. یعنی روزانہ 60,000 بندوں کو 30 دن کے اعتبار سے آپ حساب لگائیں، اتنے بندے رمضان کی آخری رات میں اللہ کے غضب و غصے کا مظہر جہنم سے آزاد ہوتے ہیں. آپ کو یہ بات سن کر اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کتنے کریم ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرا کوئی بندہ جہنم کی آگ میں جلے. اور اس کے لیے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ اعمال ہوتے ہیں جن کو کرنے سے بندہ اللہ کی جہنم سے بچ جاتا ہے، اللہ کے
غضب و غصے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن سے بندہ اپنی زندگیوں کو سجائے اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے آزاد کر دے؟ وہ کون سے اعمال ہیں؟ تمام سامعین سے، تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ بات توجہ سے سنیں اور اس چیز کو یاد رکھ کے محفوظ کریں اور اس پر عمل کی کوشش کریں، عمل کی کوشش کریں۔ غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلا جو سبب ہوتا ہے جہنم سے آزادی کا وہ اخلاص ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ اخلاص کہتے کسے ہیں؟ کوئی بھی عمل آدمی جب کرے تو اس عمل کو کرنے میں اسے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کے لیے کرے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ روزہ صرف اللہ کے لیے رکھیں، کسی اور مقصد سے نہ رکھیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھیں، اس لیے نہ پڑھیں کہ لوگ آپ کو نمازی صاحب کہیں، بھائی فلاں صاحب تو بڑے نمازی ہیں، اس نیت سے نہیں۔ آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں تو اس نیت سے کریں کہ اللہ خوش ہو جائے، اس لیے نہیں کہ لوگ آپ کو سخی صاحب کہیں، بھائی فلاں صاحب تو بڑے سخی ہیں، بڑے دل والے آدمی ہیں، اس نیت سے نہیں۔ آپ حج کر رہے ہیں تو اس نیت سے حج کریں کہ اللہ راضی اور خوش ہو جائے، اس نیت سے نہ کریں کہ لوگ آپ کو حاجی صاحب کہیں، لوگ آپ کو حاجی صاحب کہیں۔ اسی پر ایک لطیفہ یاد آیا، لطیفہ سن لیجیے۔ ایک صاحب حج کرتے تھے، 2-3 حج کیا انہوں نے۔ اب حج کر کے آئے تو ان کے یہاں کچھ مہمان آئے ملنے کے لیے، تو اب مہمانوں کو بتانا ہے کہ بھائی میں حج کر کے آیا ہوں نا، کون سا حج ہے یہ بھی بتانا ہے، پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے۔ تو اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا جاؤ، جو میں 4تھی مرتبہ حج کرنے گیا تھا نا، جو زمزم لے کر آیا تو زمزم لا کے پلاؤ ان کو۔ جب میں 4تھی مرتبہ حج کرنے گیا تھا، جو زمزم لے کر آیا تو زمزم لا کے ان کو پلاؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ ریا ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں کی خواہش ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی کہ نہیں؟ حج کر کے آ گئے، کچھ ہو نہ ہو حاجی صاحب ضرور کہا جائے ان کو۔ اس لیے جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس لیے نہ کریں کہ لوگ ہم کو حاجی صاحب کہیں، نمازی صاحب کہیں، سخی صاحب کہیں، فلانا صاحب کہیں، فلانا صاحب کہیں۔ تو اخلاص یہ سبب ہوتا ہے، اخلاص یہ سبب ہوتا ہے جہنم سے آزادی کا۔ اور اعمال کے قبول ہونے میں اخلاص اور اتباع سنت کا عمل اور دخل ہوتا ہے۔ اگر اخلاص اور اتباع سنت کے مطابق آپ نے عمل کیا ہے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ تو کیا لیکن اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں کیا، آپ کا عمل قبول نہیں۔ آپ نے اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا، اخلاص کے ساتھ نہیں کیا، آپ کا یہ بھی عمل قبول نہیں۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص بھی ضروری ہے اور اتباع سنت بھی ضروری ہے۔ چنانچہ پہلا جو سبب ہے جہنم سے آزادی کا وہ کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ حدیث مبارک میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لن یوافی عبد یوم القیامہ یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بها وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار، کہ کوئی بھی بندہ جب اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اور کہنے پر مقصود کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، اللہ کی خوشی مقصود ہوتی ہے۔ جب آدمی اس نیت سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم حرام کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم حرام کر دیتے ہیں۔ تو یہ اخلاص کی برکت ہے جو ہم کو جہنم سے آزادی مل رہی ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں اخلاص کو داخل کیجئے، کوئی بھی عمل کریے، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو،
بڑے سے بڑا عمل ہو، ظاہر ہو یا مخفی عمل ہو، اس میں اخلاص شرط ہے۔ اخلاص کے ساتھ عمل کرے۔ کیوں؟ اخلاص یہ سبب ہے جہنم سے آزادی کا اور اعمال کی قبولیت کا۔ دوسرے نمبر پہ وہ عمل جو آدمی کو جہنم سے آزاد کرتا ہے وہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ کس کے ساتھ؟ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ حدیث مبارک میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک، کتنے دن تک؟ 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اسے 2 پروانے عطا کرتے ہیں، 2 خوشیاں، 2 خوشخبری دیتے ہیں۔ کیا؟ پہلی، اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم حرام کر دیتے ہیں۔ ایسے آدمی پر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ اسے آگ نہیں چھوئے گی، اسے جہنم کی آگ کبھی ٹچ بھی نہیں کرے گی۔ اور جو دوسری خوشی ملتی ہے وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے۔ ایسا آدمی منافق نہیں ہوتا۔ کون؟ جو 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، ایسا آدمی نہ منافق ہوتا ہے اور ایسے آدمی پر جہنم کی آگ حرام بھی ہو جاتی ہے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب سمجھ میں آیا؟ تکبیر تحریمہ کا مطلب یعنی امام جب اللہ اکبر کہے تو آپ بھی اللہ اکبر ساتھ میں کہیں۔ نمبر 3، ایسے شخص پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے جو عصر اور فجر کی نماز کا اہتمام کرے۔ کس کی نماز کا؟ عصر اور فجر کی نماز کا اہتمام کرے۔ ویسے تو پانچوں نمازوں کا اہتمام ضروری ہے اور اس کے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ یہاں نہ وہاں، لیکن 5 نمازوں میں عصر اور فجر کی نماز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، آدمی کو خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ ایسا کوئی بھی آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا، کبھی بھی نہیں جا سکتا جو فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرے، پابندی سے پڑھے۔ فجر اور عصر کی نماز کے اہتمام کی تاکید کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ اس سے پہلے عموماً لوگ آرام کرتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے لوگ سوتے ہیں رات میں، اور عصر کی نماز سے پہلے بھی لوگ سوتے ہیں، ظہر کے بعد قیلولہ کرتے ہیں، ڈیوٹی سے آنے کے بعد آرام کرتے ہیں۔ تو مغرب میں تو آپ پڑھ لیں گے، ظہر بھی پڑھ لیں گے ڈیوٹی پر ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، عشاء پڑھ لیں گے روم پر رہتے ہوئے، لیکن اصل بہادری تو تب ہے جب آپ فجر کے لیے گرم نرم بستروں کو چھوڑ کر اٹھیں، اور عصر میں بہادری ہے جب آپ ڈیوٹی کی تھکاوٹ کو چھوڑ کر، ٹھنڈے اے سی کو چھوڑ کر اٹھیں، وضو کریں اور اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں۔ جب آدمی فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو ایسے شخص پر اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں، ایسا آدمی جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا، اور اسی طریقے سے وہ اس شخص پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے جو ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 رکعت سنتوں کا اہتمام کرے، ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعت سنتوں کا اہتمام کرے، ایسا آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل کا اہتمام کریں، اس لیے کہ اس عمل کے کرنے کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں، اور اسی
اسی طریقے سے اس شخص پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے جو اللہ کے ڈر سے رو دے، اللہ کے ڈر سے رو دے، اللہ کے غضب و غصے کا تذکرہ سنے، اللہ کے غضب و غصے کا مظہر جہنم کا جب تذکرہ اس کے سامنے ہو تو وہ رو پڑے، یا اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی، اللہ کی قدرت کو دیکھ کے آدمی رو اٹھے تو ایسے رونے والے پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے رونے والوں کو جہنم کی آگ میں داخل نہیں کریں گے، جہنم کی آگ میں داخل نہیں کریں گے۔ بھائی ہم کو دیکھیے، غور سے سنیے، بات غور سے سنیے۔ اور اسی طریقے سے ایسے شخص پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، ایسے شخص پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے جو اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے راستے میں نکلے، دعوت و تبلیغ کی نیت سے نکلے، یا جہاد کی نیت سے نکلے، یا اللہ کے دین کے دفاع کے لیے نکلے۔ اپنے یہاں ملکوں میں مظاہرے ہوتے نہیں، احتجاج ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بھائی جب کوئی شریعت میں خلل حکومت کرتی ہے، خلل ڈالتی ہے، شریعت کے قانون کو چھیڑتی ہے، مسجد اور مدرسے اور خانقاہوں کو چھیڑتی ہے، لوگ احتجاج میں نکلتے کہ نہیں نکلتے؟ اگر آدمی اس طریقے کے احتجاجات میں نکلتا ہے، ختم نبوت کے لیے نکلتا ہے، ناموس صحابہ، ناموس رسالت کے لیے نکلتا ہے، تو ایسے شخص پر بھی جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اتنا مبارک نکلنا ہے کہ اس پر جو آپ کے پیر میں جو مٹی لگی ہے وہ مٹی اور جہنم کی آگ اکٹھا نہیں ہو سکتے، وہ مٹی اور جہنم کی آگ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ایسے نکلنے والے پر بھی اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے، اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اچھے اخلاق والے پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اچھے اخلاق والے پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ حدیث مبارک ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان حینا لینا قریبا حرمہ اللہ علی النار، کہ جو شخص نرم مزاج ہو، کیا ہو؟ نرم مزاج ہو اور متواضع ہو، کیا ہو؟ متواضع ہو، تکبر نہ ہو، اکڑ نہ ہو، متواضع آدمی ہو، اور لوگوں کے قریب ہو، لوگوں سے محبت کرتا ہو، کسی سے بغض نہیں، کینہ نہیں، حسد نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، ایسے آدمی پر جہنم کی آگ حرام ہے، ایسے آدمی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ آپ ذرا یہاں رک کر آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے، ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کوئی کلمہ پڑھنے والا دین کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو یہ دنیا اس کے لیے جنت ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے کہ نہیں اسلام؟ اگر آپ اندازہ لگائیں، ذرا سوچیں، اگر آپ نرم مزاج ہیں، متواضع ہیں، لوگوں سے محبت کرنے والے تو آپ کی ان تین صفات سے آپ کی سوسائٹی اچھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لوگ آپ سے محبت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لوگ آپ کو چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے؟ لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہم جب اپنی زندگیوں کو ان چیزوں سے نہیں سجاتے ہیں تو غیر یہ سمجھتا ہے، جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر کمی ہے۔ اسلام میں کمی نہیں ہے، مسلمان میں کمی ہے۔ اسلام میں کمی نہیں ہے، مسلمان میں کمی ہے۔ ہم پکے مسلمان نہیں ہیں، ہم پورے مسلمان نہیں ہیں، چاہے ہم ہو چاہے آپ ہو، کوئی پورا مسلمان نہیں ہے۔ اور نہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات سے اپنی زندگیوں کو سجایا، نہ اپنے آپ کو سجایا ہے۔ اگر ہم سجا لیں تو اسلام ہمارے اخلاق سے پھیلے گا، ہمیں جہاد کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں کچھ اور نہیں کرنا پڑے گا، اسلام ہمارے اخلاق سے پھیلے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسلام کو پھیلایا تلوار سے نہیں، اپنے اخلاق سے۔ پوری کی پوری بستی، پورے کا پورا شہر، پورے کا پورا گاؤں ایک صحابی کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ بھائی وہ بھی تو دو پیر والے تھے، دو ہاتھ والے تھے، دو آنکھ والے تھے،
دو کان والے تھے، ایک ناک والے تھے، دو ہونٹ والے تھے، ایسے ہی تھے نا، یا کچھ اور تھا ان کے پاس؟ ایسے ہی ہمارے جیسے آدمی تھے نا. تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے جو شخص اچھے اخلاق کا حامل ہوگا، اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، تو ایسے شخص پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، جہنم کی آگ حرام ہے. اور ہاں یہ دیکھیں بہت اچھی بات بتا رہا ہوں، ایسے شخص پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے جو اپنی بیٹیوں اور اپنے بہنوں کی اچھی تربیت کرے. اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کی اچھی تربیت کرے. حدیث مبارک میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دی، کیا 3 بیٹیاں دی یا 3 بہنیں دی، اور وہ ان کو پڑھائے لکھائے، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، اور جب وہ بڑی ہو جائیں تو ان کی شادی بیاہ کرا دے، ان کو گھر والا بنا دے، تو ایسا شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے، ایسا شخص جہنم میں نہیں جائے گا. سوچیں کتنی بڑی نعمت ہے. بیٹیاں بہنیں ویسے ہی رحمت ہے، مزید اللہ تعالیٰ نے جنت آسان کر دی ہے. کیا؟ ان کو اچھے سے رکھو، تربیت کرو، کھلاؤ پلاؤ، پڑھاؤ لکھاؤ، بڑی ہو جائے، ان کا شادی بیاہ کرا کے ان کو گھر والا بنا دو، آپ کے لیے جنت کے دروازے کھلے. ایک صحابی کا اللہ بھلا کرے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر کسی کی 2 ہو تو آپ نے کہا اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے. ایک نے کہا اے اللہ کے نبی اگر کسی کی 1 ہو تو آپ نے کہا اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے، اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے. سوچئے عمل تو بہت بڑا ہے. ہماری بہنیں ہیں کہ نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے دی کہ نہیں دی. ہم اس نیت سے ان کی تربیت کریں، ان کو پڑھائیں، اچھی سے اچھی تعلیم دیں، ان کو پڑھائیں لکھائیں اور پاکیزہ زندگی گزارے ان کی. اور اس کے بعد جب وہ بڑی ہو جائے، شادی کے لائق ہو جائے، ان کا شادی بیاہ کرائے کہ ان کو گھر والا بنا دے. بھئی آپ لوگ بیٹھ جائیے، مہربانی جزاکم اللہ. بیٹھ جائیے. آپ لوگ جب کھڑے ہو جاتے ہیں نا ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی، لیکن اور باقی بھائی منتشر ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں. بیٹھ جائیے. جزاکم اللہ. میرا شوشر کا بہت بیمار ہے، اس کے وجہ بیمار ہوا، پھر بھی بولتا ہے تو بلڈ جمع ہوا، تھوڑا بندو بندر کے لیے دعا چاہیے، تھوڑا دعا چاہیے آپ سے. ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام دیدار رشید. دیدار بھائی، ٹھیک ہے. جی بھائی، تو اگر کسی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بہنیں 3 بیٹیاں دی ہیں، یا 2 بہنیں 2 بیٹیاں، 1 بہن 1 بیٹیاں، اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو پڑھائے لکھائے، گھر والا بنا دے اور شادی بیاہ کرا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم حرام کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم حرام کر دیتے ہیں. لہذا ان اعمال جو میں نے باتیں بتلائی ہیں یہ بہت معمولی عمل ہے، کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، بہت زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑے گی، لیکن توفیق کی ضرورت ہے. اللہ سے توفیق مانگیں. اگر اللہ تعالیٰ مواقع میسر کریں تو اس سے اپنی زندگیوں کو سجائے عمل کریں اور جہنم کو اپنے اوپر حرام کر لیں، جہنم کو اپنے اوپر حرام کر لیں. اور رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، آخر عشرہ ہے. اللہ تعالیٰ کو تو معاف کرنے کے لیے بہانہ چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانہ چاہیے. آپ کسی بھی اچھے کام کو یہ سوچ کر چھوڑ دیں کہ یار یہ کام تو چھوٹا ہے، کیا پتا وہ کام کرنے سے آپ کی بخشش ہو جائے، کیا پتا وہ کام کرنے سے آپ کی بخشش ہو جائے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تم لوگوں کو دعا سکھائی ہے، کیا؟ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. اللہم اجعلنا من عتقائک من النار. اے اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جنہیں تو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، جنہیں تو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ان اعمال کا اہتمام کریں، تاکہ اس ماہ مبارک میں جب بندے آزاد ہوتے جہنم کی آگ سے، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی اس میں نام ڈال دے، ہمارا بھی حصہ ڈال دے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے نہیں کریں گے؟ سب لوگ کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، پوری کوشش کریں گے. اور